مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کے قبیلے اور آپ کے گھرانے کے افراد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سب سے پہلے تو خاندان رسول، گھرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے اس کی عظمت و شرافت کے بارے میں گفتگو کری۔ پھر ہمارا دوسرا جو ایپیسوڈ تھا وہ حضور کے والدین کریمین کے متعلق تھا۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس رشتہ دار کی بات کریں گے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، وہ چچا جان جو دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کی سیرت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ بڑا پیارا پروگرام ہے اور بڑا معلوماتی پروگرام ہے، اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہیں۔ آئیے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہمارا گھرانہ میرے حضور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کے اس پروگرام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کتنے تھے۔ اس بارے میں صاحب مواہب لدنیہ نے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ سے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں وہ 12 تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کتنے تھے؟ 12 تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یہ حضرت عبد المطلب کے 13ویں بیٹے تھے۔ کون سے بیٹے تھے؟ 13ویں بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یہ 12 ہے۔ ان میں سے حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کوئی بھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا، یعنی یہ 2 ہی حضرات ہیں، 2 ہی چچا ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 2 ہی چچا جان تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے ہم اس ٹاپک میں، آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ان 2 چچا کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بڑے اہم پہلو ہے ان کی سیرت کے، توجہ سے سنیے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مورخین کے مطابق، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کے مطابق آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، حضرت حمزہ بن عبد المطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا جان ہیں، ان کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے ہوئی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے، پیدائش سے 2 سال پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں ان کی ولادت ہوئی۔ آپ خاندان بنو ہاشم اور اولاد عبد المطلب میں سب سے زیادہ بہادر اور ظاہری شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت اور درمیانی قد و قامت، چمکتی ہوئی پیشانی، دبلا بدن اور چوڑی کلائی والے تھے، یعنی آپ کی جو کلائی تھی وہ چوڑی تھی۔ عہد طفولیت سے ہی یعنی بچپن سے ہی کشتی یعنی پہلوانی اور تیر اندازی کا آپ کو بڑا شوق تھا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیے سنتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا سبب، یعنی آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب فقط حب رسول تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ آپ کا اپنے بھائی کے بیٹے سے پیار و محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے بھی، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے پہلے بھی امیر حمزہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید و نصرت یعنی مدد اور آپ کی حمایت میں پیش رہا کرتے تھے۔ یعنی ابھی آپ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب سرکار علیہ السلام کے چچا جان ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے، مگر اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کی تائید و نصرت و مدد اور آپ کی حمایت میں، آپ کی مدد میں پیش یعنی آگے رہا کرتے تھے۔ اور دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد، یعنی یوں سمجھ لیجئے مرتے دم تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی بن کے رہیں۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے حد پیار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الفاظ سنیے گا، آقا علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی، سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آگے مزید سنیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے چچا جان سے محبت کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ میرے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا سے محبت ہے، لہٰذا اس بچے کا نام، اپنے لڑکے کا نام میرے چچا کے نام پر نام رکھو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی تم اپنے لڑکے کا نام حمزہ رکھو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کو اپنے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی کہ صحابی اگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے اور وہ نام طلب کر رہے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کا نام کیا رکھوں، تو آپ نے جو سجیشن دیا، جو آپ نے نام رکھنے کو کہا، وہ کون سا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا۔ اچھا، ایک یہاں پر ناظرین ایک اور بھی بات میں بتاتا چلوں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں، جن کے یہاں پر اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، یا لڑکیاں ہی ہو اور لڑکے نہ ہوں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر اولاد نری نہ ہو، یعنی لڑکے کی پیدائش ہو، بچے کی پیدائش ہو، تو ہمارے صوفیاء بزرگان دین فرماتے ہیں، انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ نیت کریں، یہ منت مانے، یہ نیت کریں کہ میرے یہاں اگر لڑکا ہوا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگا کر، حاضری دے کر، حاضری سے مراد میری یہ نہیں کہ آپ مدینے جا کر حاضری لگائیں، آپ بیٹھے یعنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے یہاں پر اگر لڑکے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے سے، آپ کے نام پاک کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اولاد نرینہ نصیب ہوگی، یعنی لڑکا ہوگا۔ اور یہ دیکھا ہم نے، کئیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہے تو ان کے یہاں پر لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور ان کے کام بھی پورے ہوئے۔ انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے آخر میں
کہ آپ کیسی ہستی ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو اہل ایمان کو مکہ المکرمہ کے پرآشوب ماحول میں، یعنی بالکل نفسا نفسی کا ماحول تھا، ظلم و ستم کا ماحول تھا، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو اب یہ جو ظلم و ستم کے ماحول کے اندر اہل ایمان کو یوں سمجھ لیجئے سکھ کا سانس ملا، اور جو منکرین ایمان تھے، جو مشرکین تھے، روز کی ایذا رسانی میں یعنی تکلیف پہنچانے میں کچھ کمی آئی۔ جیسے دامن اسلام سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ ہوئے تو اب جو مشرکین مکہ تھے، جو منکرین اسلام تھے، منکرین ایمان تھے، تو وہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اہل ایمان کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ تو دامن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی مصیبتیں بھی کم ہو گئیں، پریشانیاں بھی کم ہو گئی، ظلم و ستم بھی کم ہو گیا۔ پھر آپ کے 3 دن بعد، یعنی جیسے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اس کے 3 دن بعد جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام سے مشرف ہوئے تو آپ دونوں ہستیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو سکون کی دولت نصیب ہوئی، ان کے جاہ و جلال میں اضافہ ہوا، عبادت کے لیے ایک اچھا ماحول ملا۔ پھر مسلمان نے طواف کعبہ کیا، یعنی نڈر ہو کر، ٹھیک ہے، بے خوف ہو کر مسلمانوں نے کیا کرا؟ طواف کعبہ کیا۔ کن کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب ہمیشہ اپنے بھتیجے اللہ کے رسول کی حمایت میں، یعنی آپ کی مدد و نصرت میں پیش یعنی آگے رہے۔ آپ ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے علم اسلام اٹھایا، یعنی اسلام کا جھنڈا اٹھایا۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے سال رمضان المبارک میں 30 سواروں کی قیادت میں مشرکین مکہ کی سرکوبی کے لیے، منکرین ایمان کی سرکوبی کے لیے آپ 30 سواروں کو لے کے نکلے۔ اگرچہ اس میں کوئی معرکے کا واقعہ، غزوے کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن تاریخ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضور کے باوفا حواریوں میں سے ایک جانثار حواری، باوفا حواری مطلب یعنی حضور علیہ السلام کے وفادار ساتھی، آپ علیہ السلام پر اپنی جان چھڑکنے والے، آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جان دے دینے والے، تو ایسے باوفا ساتھیوں میں سے ایک جانثار ساتھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی شہادت کی بات کریں تو 15 شوال المکرم 3 ہجری احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے آپ لڑے اور 31 منکرین ایمان کو، دشمنان اسلام کو آپ نے جہنم واصل کر کے خود آپ نے اپنے سر پر شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دشمنوں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا، یعنی دشمنوں نے معاذ اللہ اس طرح آپ کے جسم اقدس کے ساتھ سلوک کیا کہ ناک اور کان اور جسم کے ٹکڑے جدا کر دیتے، یہاں تک کہ جو پیٹ تھا وہ بھی چاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے: آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا، یعنی آپ رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں آگے رہتے تھے۔ آپ نے بھی پیچھے سنا بھی کہ آقا علیہ السلام سے کیسی محبت تھی، کیسی جان نثاری تھی، کیسی وفا شعاری تھی کہ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی تائید و نصرت میں، آپ کی مدد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیش یعنی آگے رہا کرتے تھے۔ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کتابیں گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ السلام کے چچا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جب جنازہ رکھا ہوا تھا تو اس وقت آقا علیہ السلام ان کے جنازے کو دیکھ کر کچھ یوں فرمایا:
اس کو عربی میں لکھا ہوا ہے، میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش یعنی آگے آگے رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ تو یہ الفاظ تھے جو جنازے کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکالے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں۔ جبل احد کے دامن میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ یقیناً بالکل صحیح لکھا ہے، یہ صحیح میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ آپ جب بھی یعنی 15 شوال یہ آپ کی وفات کا دن ہے، وصال کا دن ہے، میں تو آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلایا کریں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے۔ انشاءاللہ الکریم آپ خود دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ نے چاہا وہ قبول ہوگی۔ اور ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو مدینہ منورہ حاضری دینی ہے، حرمین طیبین کی آپ کو حاضری دینی ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس اسباب بن جائے، آپ کے لیے اسباب بن جائے کہ آپ مکہ مدینہ حاضر ہو جائیں، اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ آزمودہ طریقہ میرا خود کا نہیں، کئیوں کا آزمودہ یہ عمل ہے، طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی مدینہ جا رہا ہے نا، آپ اس کو عرض کیجئے کہ جب آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو، یعنی جبل احد، ٹھیک ہے، میدان احد جہاں پر یہ معرکہ ہوا تھا، وہیں پر یہ آپ کی یوں سمجھ لیجئے جو جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں آپ کا مزار مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مدینہ جاتا ہے اور مدینہ کے اندر ہی یہ آپ کا مزار ہے، قبر مبارک ہے، تو جو کوئی بھی مدینہ جائے تو آپ اس کو بولیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میری یہ عرضی لگا دیجئے گا کہ یا رسول اللہ، جیسے میں میرا نام لے کے وہ دعا کر دے، عرضی لگا دے کہ فلاں بن فلاں کو آپ مدینہ بلا لیجئے، آپ اسباب بنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر طیبہ ہے، ہاں گورنر ہے طیبہ کے، مدینہ کے گورنر ہے، اور گورنر کی پرمیشن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آزمودہ بتا رہا ہوں، صحیح۔ تو آپ اس طرح عرضی لگائیے، پھر اس کے بعد میں یہ کہیے کہ وہاں سے پھر بعد میں عرضی لگائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں عرضی لگائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چچا جان کی بارگاہ میں عرضی لگا کر آیا ہوں، آپ میری اس عرضی کو قبول فرما لیجئے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر اس طرح عرضی لگاتا ہے، اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان کی بات کو کبھی ٹالا نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جب آپ حیات تھے، آپ کی جب وفات نہیں ہوئی تھی، وصال ظاہری نہیں ہوا تھا، تب بھی آپ اپنے چچا کی کوئی بات ٹالا نہیں کرتے تھے، تو ابھی بھی آپ بات نہیں ٹالیں گے۔ تو اس طرح کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگائیے، عرضی لگائیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ کو حاضری حرمین طیبین یہ نصیب ہوگی اور اس کے لیے اسباب بھی بن جائیں گے۔ خیر میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں، جو دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، ان کی مختصر سیرت آپ کو میں نے بیان کری۔ اب آئیے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی سیرت کی کچھ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں اور یہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا خاتم المہاجرین حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش یہ واقعہ فیل سے، جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہوئی، اور آپ بدر سے پہلے ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے تھے، مگر مصلحتاً حکمتاً ایمان کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔
میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر اور کپڑے کے تاجر تھے، یعنی آپ عطر کا اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے مکے کے کپڑے اور عطر لینا تھا، تو میں مکے کے تاجر حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا، یعنی آپ کپڑے کے اور عطر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ پیارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد دارین آیا جنہوں نے آپ کو کئی تحائف دیے۔ ایک وفد آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو انہوں نے کئی گفٹ دیے، تحائف دیے آقا علیہ السلام کو۔ تو ان میں ایک ریشمی جبہ بھی تھا جو سونے سے آراستہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا، تو آپ نے عرض کی، یعنی حضرت عباس نے جو سرکار علیہ السلام کے چچا انہوں نے عرض کی، میں اس کا کیا کروں گا کہ ریشم اور سونا تو مردوں پر حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یعنی جو یہ کپڑا ہے جس میں ریشم اور سونا لگا ہوا ہے، اس سے سونا الگ کر کے اپنی خواتین کے لیے زیور بنا لے، یا ویسے ہی اس سونے کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کر لے اور ریشمی جبہ فروخت کر کے یعنی بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال میں لے لے۔ چنانچہ وہ جبہ آپ نے ایک یہودی کو 8,000 درہم کے اندر بیچ دیا اور اس کی قیمت آپ نے لے لی۔ تو یہ دیکھیں آپ علیہ السلام کو بھی کیسی محبت تھی کہ آپ نے جو گفٹ آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے، تحائف آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے، وہ آپ نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی سخاوت کی بات کریں، کیا بات ہے، اپنا گھر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی کو بڑھانے کی بات آئی، مسجد نبوی کو تھوڑا اور بڑا کرنے کی بات آئی، تو چونکہ آپ کا گھر تھا، گھر آ رہا تھا بیچ میں مسجد کو بڑا کرنے کے اندر، مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے اندر، تو آپ نے دریا دلی کے ساتھ اپنے گھر کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، یعنی مسجد کے لیے زمین دے دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ نے اگر نوازا ہے، اگر ہمارے پاس زمین جائیداد ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، تو اپنے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ہم چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی انڈیا کا جو شعبہ ہے خدام المساجد والمدارس، اس کو ہم اپنی زمینیں دیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تو انشاءاللہ الکریم وہ قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ ہوگی۔ نیز آپ کے سخی ہونے کو تو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت عباس بھی آ گئے، یعنی آپ کے چچا بھی آ گئے۔ آپ نے حضرت عباس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ تمہارے نبی کے چچا ہیں جو کہ عرب میں سب سے بڑھ کر سخی اور صلہ رحمی یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کی کیسی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، کیسی آپ کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے اور کیسی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے 3 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی 3 سال حضرت عباس بن عبد المطلب یہ بڑے تھے آقا علیہ السلام سے۔ لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی عمر میں زائد ہونے کی بات چل نکلتی اور کوئی آپ سے پوچھ لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمر میں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں، تو حضرت عباس بن عبد المطلب جواب کیا دیتے؟ تو جواب میں اپنے آپ کو عمر میں بڑا کہلوانا یہ پسند نہ فرماتے، بلکہ یہ کلمات زبان پر لاتے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا ادب، یعنی ایسے کلمات بھی نہیں بولنے ہیں، کلمات کا چناؤ دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ ادب کا ادب بھی باقی رہے، اور جو عمر پوچھنے والے نے عمر پوچھی، جو سوال کرنے والے نے میری عمر کے بارے میں سوال کیا ہے وہ بھی درست ہو۔ کتنا ادب والا جملہ ہے، کتنے ادب والے الفاظ ہیں کہ سامنے والے نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں، تو آپ اپنے زبان پر الفاظ کیسے ادا کر رہے ادب والے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، ہاں میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ تو دیکھیں ادب کا ادب بھی ہو گیا، اور آپ نے اپنی عمر کی عمر بھی بتا دی، یعنی یہ سوال کا جواب بھی دے دیا کہ ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، مگر اپنے زبان پر یہ الفاظ نہیں لائے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں۔ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ تکریم اپنی نبی کی۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نبی کی تعظیم و توقیر سکھائیں۔ مزید اگر تھوڑے ہم سنتے جائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آقا علیہ السلام کے چچا تھے، ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، بڑا ادب کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بطور احترام، عزت، آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہوتے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سواری پر ہوتے اور یہ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب پاس سے گزرتے تو پھر کیا کرتے؟ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی یہ بطور تعظیم اپنی سواری کو کھڑا کر کے نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی آپ سے بے پناہ محبت اور آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے اور فرماتے، اے میرے چچا مجھ سے راضی رہیے گا۔ خیر، اب آخر میں ہم آپ کے وصال مبارک کی بات کر لیتے ہیں۔ بوقت وفات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں کی، پھر اپنا رخ یعنی اپنا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا، سبحان اللہ، اور آنکھیں بند کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیں موت بھی آئی تو کیسی موت آئی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کیا، پھر کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آپ کا دم نکل گیا۔ اے کاش ہمیں بھی ایسی موت آئے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ کے جنازے کے اندر بھی تعداد بہت تھی، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 88 ایئر کی آپ کی عمر ہوئی، اور ہجری سن 32 ماہ رجب یا رمضان المبارک میں جمعہ کے دن 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع میں ہے، آپ جنت البقیع میں آرام فرمائیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ جو احادیث کی تعداد ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے 35 حدیثیں روایت کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کے ان 2 چچاؤں کے صدقے ہمیں بھی مکہ مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہاں تک ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نئے رشتہ داروں کے تعارف کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔